اب اچھا بننا ہے تو فطرت سے اچھا بنو. ایک اللہ کے ولی تھے جن کی بارگاہ میں ایک بلی آتی تھی. بلی وہ ہاتھ میں ایک دیا لے کر بیٹھتی تھی. جب وہ بیان کرتے تھے ہر بدھ کو وہ بیان فرماتے تھے, ہر بدھ کو, وینسڈے بدھ کو وہ بیان کرتے تھے. تو جب بھی وہ بیان کرنے ممبر پر چڑھتے تھے بلی آتی تھی اور بلی کے ہاتھ میں ایسا دیا ہوتا تھا. یعنی دونوں پیر جو ہوتے نیچے آگے کے وہ پیر جو ہے وہ ہاتھ کی شکل میں وہ ایسا اٹھاتی تھی اور اس کے اوپر دیا رکھتے تھے اور دیا جلتا رہتا تھا. حضرت کا بیان ہوتا رہتا تھا اور بلی دیا لے کر بیٹھتی تھی. حضرت بیان کے آخر میں فرماتے تھے بتاؤ اچھی فطرت اچھی یا اچھی عادت اچھی؟ بہت سمجھنے والی بات ہے, دھیان دینا. اچھی فطرت اچھی یا اچھی عادت اچھی؟ سب خاموش. ایک چور جس نے کہیں چوری کی ہو, اس نے چوری کی تو سپاہیوں نے اس کی طرف اس کا پیچھا کیا. چوری کرتے کرتے پکڑا گیا مگر کچھ مال لیا تھا اور بھاگنے لگا, یا مال چھوڑ کر بھاگا. وہ سپاہی اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ بھاگتے بھاگتے ادھر ادھر سے آتا, سپاہی بھی بہت بھاگ رہے تھے اس کے پیچھے, اور بڑا مجمع تھا. اب اس نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے تو اس نے دیکھا جا کر, تو پتا چلا کہ یہاں پر تو بیان ہو رہا ہے. فوراً جو ہے جا کر سب سے آگے آ کر وہ بیٹھ گیا اس بزرگ کے بارگاہ میں. اب اتنا بڑا مجمع, سپاہی آئے, ان کو تو پتا نہیں کیونکہ اتنے بڑے لوگوں میں چور کون ہے یہ کیسے پتا چلے, کیونکہ چہرہ نہیں دیکھا تھا. یہ پتا تھا کہ یہاں پر بھاگ کر آیا ہے, مگر پکڑے تو کس کو پکڑے, اور پتا تھا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی ان کی مجلس میں کسی کو اس طرح سے پریشان کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سب ان کا ادب کرتے تھے. تو وہ بزرگ جو ہے وہ انہوں نے تقریر ان کی چالو تھی, تقریر چالو تھی, تقریر ختم کی, وہ بیٹھا رہا بچنے کے حساب سے. اور اللہ والوں کا دامن دیکھو کہ جو ان کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, واقعی بچ جاتا ہے. وہ گنہگار وہ یا اولیاء کاملین کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا نیکوکار ہے, ان کی بارگاہ میں اکثر گنہگاروں کو لے آ جاتا ہے. ہاں, اچھی عادت اچھی یا اچھی فطرت اچھی؟ تو وہ چور جو ہے وہیں پر بیٹھ گیا. جو تیری پناہ میں آ گیا, جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. وہ بلی کو دیکھ کر اور تعجب میں, بلی جو ہے وہ دیا اٹھائے ہوئے, بزرگ کو دیکھ رہا ہے, بلی کو دیکھ رہا ہے, اور بلی بھی حضرت کی بارگاہ میں ٹکٹکی باندھے دیکھی ہوئی ہے. تو حضرت نے تقریر ختم ہوئی, حضرت نے کہا کہ اچھی فطرت اچھی یا اچھی عادت اچھی؟ سب نے نگاہ نیچے کر لی, گردنیں جھکا دی. حضرت جو ہے وہ ممبر سے نیچے اترے اور چلے گئے. اب چور کو سب سمجھ میں آیا. اب یہ تعجب, اب یہ اتنی بڑی بات, یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے. پہنچے ہوئے واقعی اللہ کے ولی ہے جن کی بارگاہ میں بلی یہ عالم کرے کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے چراغ لے کر بیٹھے, کھڑی ہو جائے اور انہی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے. تو سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اور تقریر بھی بہت متاثر ہوا ان کی تقریر سے. وہ چور, اس نے بعد میں جو ہے پوچھا کہ حضرت کی ساری تقریر تو سمجھی, آخری جملہ نہیں سمجھا کہ اچھی فطرت اچھی یا اچھی عادت اچھی؟ تو لوگوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ حضرت کا یہ فرمان ہے, یہ سوال ہے حضرت کا کہ اچھی فطرت اچھی یا اچھی عادت اچھی. جو اس کا جواب دے گا وہ حضرت کا جانشین بنے گا. جو اس کا جواب دے گا وہ حضرت کا جانشین بنے گا, خلیفہ بنے گا. تو اس نے سوچا کہ میں جواب ضرور دوں گا. آئندہ بدھ سے پہلے اس نے 7 چوہوں کو پکڑا. کتنے چوہے؟ 7 چوہے. 7 چوہوں کو پکڑا, اور پھر جو ہے وہ بدھ کا جو وہ حضرت کا واز کی نصیحت کی محفل جو ہے وہ جیسے لگی, منبر لگایا گیا, وہی بلی آئی ہاتھ میں دیا لیے ہوئے. حضرت منبر پر کھڑے ہوئے تقریر کرنے لگے. اب یہ بھی آگے جا کر بیٹھا. جیسے ہی تقریر شروع ہوئی, اس نے چوہے جس میں پکڑے تھے
تو اس میں سے اس کا منہ کھول کر اس تھیلی کا منہ کھولا اور اس میں سے ایک چوہے کو جانے دیا. اب جیسے ہی چوہا گیا بلی نے اس کی طرف دیکھا. اب جیسے ہی دیکھا بلی للچائی، مگر پھر اس بزرگ کا خیال آیا، وہ طرف دیکھنے لگی، توجہ نہیں دی. دوسرا چوہا چھوڑا، پھر بلی نے دیکھا، پھر توجہ نہیں دی. تیسرا چھوڑا، پھر بلی نے دیکھا، توجہ نہیں. چوتھا، اب بلی کو رہا نہیں گیا، مگر بزرگ کی بارگاہ کے ادب تھا، نہیں. پانچواں نہیں. چھٹا، اب تو اس کی کہتے نا کہ پوری جو ہے وہ خواہشات جو جاگ چکی تھی، مگر پھر بھی بزرگ کی بارگاہ کا ادب. اب آخری چوہا تھا، ساتواں جیسے چھوڑنا تھا، اب بلی کنٹرول کے باہر تھی. اس نے وہ دیا چھوڑا اور چوہے کے پیچھے بھاگی. اور یہ چوہا جیسا ہی دیا چھوڑا تھا، یہ شخص جو ہے وہ جو چور تھا، وہ جا کر اس دیے کو اس نے پکڑ لیا اور بیٹھ گیا. اب حضرت نے تقریر ختم کی، اس کی طرف دیکھا اور فرمایا بتاؤ اچھی فطرت اچھی یا اچھی عادت اچھی؟ تو اس نے جو ہے جواب دیا حضور میں جواب دیتا ہوں. کہا کہ پہلے تو مجھے توبہ کروائیے. تو حضرت نے پوچھا تو اس نے معاملات بتائے، اپنے تمام سابقہ معاملات سے اس نے توبہ کی، سچی توبہ، توبۃ نصوحہ. پھر حضرت نے پوچھا بتاؤ اچھی فطرت؟ کہا کہ حضور اچھی فطرت اچھی، اچھی عادت نہیں، اچھی فطرت اچھی. فرمایا دلیل؟ کہا حضور بلی کی فطرت ہے چوہا پکڑنا، بلی کی فطرت ہے چوہا پکڑنا. آپ کی صحبت ملی، فطرت بدلی تھی، عادت اچھی اختیار کر لی تھی اس نے، فطرت وہی تھی. آپ کی صحبت میں اس نے اپنی عادت کو اچھا کر لیا تھا، فطرت وہی تھی، مگر کئی سال تک وہ اپنی عادت کو اچھا رکھی، اس نے اچھا رکھا. مگر جس دن بلی نے پھر چوہے کو دیکھا تو اس کی فطرت نے جواب دیا نہیں اب تو چوہا ہی چاہیے. تو وہ جو عادت کا نقاب، اچھی عادت کا نقاب اس نے ڈالا تھا، چوہے کو دیکھتے ہی وہ نقاب اٹھ گیا اور پھر اس نے چوہے کو پکڑ لیا. اپنی فطرت اس کی جاگی، عادت کا پردہ ہٹا اور چوہے کو پکڑ لیا. فرمایا حضور اسی طرح سے ایک انسان لاکھ برا ہو، اگر وہ فطرت سے اچھا ہے، اندرونی طور سے اچھا ہے، اس کی فطرت نیک ہے، تو پھر اس کی فطرت کبھی نہ کبھی اس کو جواب دے گی کہ نہیں یہ بہت بری چیز ہے، اس کو چھوڑ دو. اور اگر انسان اندر سے برا ہے اور پھر لاکھ اچھائی پہن لے، پھر لاکھ ٹوپیاں رکھ لے اور لاکھ جھبے پہن لے اور بڑی داڑھی رکھ لے اور پھر تسبیح لے کر جائے، کمر تسبیح ہی پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میخانہ. میخانہ سمجھتے ہو نا، ہے نا؟ کمر تسبیح ہی سب پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میخانہ. کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں، سمجھے؟ کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں. تو فطرت سے اچھے بنو، عادت سے اچھے نہیں، فطرت سے اچھے. عادتیں تو آپ کی صحبت میں اگر ایک پرندہ لے کر آؤ، طوطا لے کر آؤ نا، تو وہ صحبت میں جیسا رہے گا، وہ طوطا اگر اچھا سکھاؤ گے تو اچھی عادت بولے گا، گالیاں سکھاؤ گے تو گالیاں دے گا. مگر جس دن اس کو اڑنے کا موقع ملا تو وہ اچھی عادتیں نہیں دیکھے گا، وہ اپنی فطرت پر جو عمل کرتے ہوئے اڑ جائے گا، وہی ٹائیں 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 کرے گا. سمجھے؟ تو اچھی عادت کو اپناؤ، اچھی فطرت کو اپناؤ. اچھی فطرت اپناؤ گے، اچھی عادتیں اپنے آپ جو ہے وہ فطرت سے اچھے بنو، فطرت سے اچھے بنو. اور اچھوں کی صحبت اختیار کرو کہ اچھوں کی صحبت فطرت کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کرتی ہے. اگر فطرت کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو پھر بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، سمجھے؟ پھر جاؤ حضرت مصطفیٰ چشتی کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان کی بارگاہ میں فطرت کا برا بھی اچھا بن جاتا ہے. تو ایسوں کی بارگاہ کو پکڑ کر رکھو، بزرگوں کی بارگاہ کو پکڑ کے رکھو.